رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. السلام عليكم. اللہ اکبر کبیرہ. احباب زیوکار، آج کے جمعۃ المبارک میں سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان کے حوالہ سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور یہ حج کے حوالہ سے بڑی ضروری باتیں ہیں جن سے عموماً ہم لوگ بے خبر ہیں. چونکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن
وہ حج بیت اللہ ہے۔ 5 اسلام کے ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے، جسے اللہ کریم نے استطاعت عطا فرمائی ہو، جس کے پاس ذات راہ موجود ہو اور حج کرنے کی طاقت اس کے اندر ہو، اس بندے پہ ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کرے۔ اور اگر استطاعت ہونے کے باوجود کوئی بندہ حج نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس ذات راہ موجود ہے، وہ وہاں مکہ تک جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، اور پھر وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے برابر ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یعنی بہت بڑی وعید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے سنائی ہے۔ اور اگر استطاعت نہیں تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو اللہ کے قرآن کا یہ حکم ہے کہ اس بندے کو زندگی میں ایک دفعہ حج بیت اللہ کرنا چاہیے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ بے شک سب سے پہلے جو گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شہر کے اندر ہے۔ جو سب سے پہلے اللہ کا گھر زمین پہ بنا وہ کعبۃ اللہ ہے، جدھر ہم چہرہ کر کے 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے زمین پر اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ فرمایا مبارکہ، یہ بڑا برکت والا مقام ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے بڑی برکتیں ہیں۔ جو کعبۃ اللہ ہے یہ مبارک جگہ ہے۔ اور دوسری خوبی فرمایا وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ جو کعبہ ہے یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اور اللہ کا ہم پہ کتنا فضل ہے، اللہ نے نبی دیا وہ رحمت للعالمین، اور جو مرکز عبادت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو قبلہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے مرکز ہدایت وہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جدھر ہم چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ برکت والا ہے، یہ ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس گھر کے اندر مقام و ابراہیم، اس میں سے ایک نشانی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ کعبہ کے اندر اللہ کی ایک نشانی کیا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان لگا ہوا ہے۔ یہ پتھر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے، مقام و ابراہیم۔ ومن داخلہ کان آمنا، فرمایا جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے، اسے اللہ نے امان عطا فرما دی۔ آخر پہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت موجود ہے، جو راستے کی طاقت رکھتا ہے، سواری اس کے پاس، اس کے اسباب موجود ہیں، فرمایا اس بندے پر حج بیت اللہ ضروری ہے۔ ومن کافر، اور جو اس کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے غنی ہے، اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی طاقت ہوتے ہوئے بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرتا تو اللہ کو نقصان نہیں ہوگا،
بلکہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے جو حج بیت اللہ کو بلا وجہ ترک کرتا ہے، بلا وجہ اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا۔ اللہ ان لوگوں سے غنی ہے۔ اب حج بیت اللہ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ تو شرائط ہیں اس کے فرض ہونے کی، اور کچھ وہاں جانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بندے کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے، کہ بندہ حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، اس کی نیت کیا ہو؟ اس کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ یہ نہیں وہ کہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے۔ اگر یہ نیت کر کے جاتا ہے تو اس کا سارا عمل یہاں ہی ضائع ہو گیا، اسے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج کے لیے نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حج بیت اللہ کر رہا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس مال سے حج کیا جائے وہ مال مال حلال ہونا چاہیے، وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال سے اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے تو اسے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج کے لیے مال کا پاک ہونا، طیب ہونا ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لیں، بعض لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، تو ایک غلطی ہو جاتی ہے عموماً دوستوں سے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اگر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے، ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ یہ مسئلہ سن کے حیران ہو رہے ہیں، چاہے حج کے لیے آپ نے جمع کیے ہیں، ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس مالک کے اوپر کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ جس طرح حج فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں اور وہ پیسے حج پہ لگا دیں، تو حج اپنی جگہ فرض ہے، لیکن جو مال آپ کے پاس 10 لاکھ 12 لاکھ جمع تھا یا زکوٰۃ کی حد تک جو پہنچ گیا، تو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہر سال کیا ہوگی؟ بولنے ذرا، فرض ہوگی۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مال طیب کر کے جائیں، پاک کر کے جائیں، ستھرا مال اللہ کے گھر کے لیے استعمال کریں۔ اور اگر آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ 10 لاکھ روپے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو حج کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، ان کی جزا بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور حج کے لیے جو بندہ گھر سے چل پڑتا ہے، اللہ اسے ایک ایک قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ اللہ اس بندے کا معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حج ہے بھی بڑا مشکل کام ہے، اسے جہاد کے قائم مقام کہا گیا حج کو، چونکہ جہاد میں بھی مشقت زیادہ ہے اور حج میں بھی بڑی مشقت ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے۔ عورتوں نے کہا حضور ہمارے لیے جہاد نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا تمہارا سب سے بہتر جہاد وہ کیا ہے؟ حج بیت اللہ ہے۔ تم بیت اللہ کا حج کرو گی، تمہیں اللہ پاک جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حج بیت اللہ کے لیے اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، دنیا داری کے لیے حج نہیں کرنا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے۔ اور یہ ویران ہو گیا تھا کعبۃ اللہ والی جگہ طوفان نوح کے بعد، اس کا نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا اور بنیادیں بھی نیچے دفن ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ کا گھر پھر بنایا، اور جب مکمل ہو گیا، یہ تعمیر کا واقعہ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا سارا، تو جب مکمل ہو گیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا ابراہیم اب اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ وہاں ہے کوئی نہیں بندہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کیا کرو؟ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔
یأتوک رجالا وعلی کل دامر یأتین من کل فج عمیق، فرمایا اعلان تم کرو دور دراز راستوں سے پیدل اور سواریوں پر سوار ہو کر لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ اعلان کرو حج بیت اللہ کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھے اور وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو، کوئی سپیکر نہیں، کوئی جناب جدید جو طریقے ہیں آواز پہنچانے کے وہ نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، اکیلے خلیل اللہ کھڑے ہو کر پہاڑ پہ اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگو آؤ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حج کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچہ تھا اس نے بھی ابراہیم کی آواز سن لی۔ اللہ پہنچانے والا ہے نا جی، وہ قادر ہے۔ جو دنیا میں موجود تھے زمین پر انہوں نے بھی سن لی، اور جو ابھی عالم ارواح میں تھے، وہ ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے، ان کی روحوں نے آواز سنی، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ اتنی دفعہ اسے حج کا شرف عطا فرمائے۔ تو روحوں نے آواز سن کے کہا لبیک 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 یا رب العالمین، ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ جس نے جواب دیا وہ حج ضرور کرے گا، وہ چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے متوسط ہے، اس سے دولت کا کوئی تعلق نہیں۔ کئی بڑے بڑے امیر پوری زندگی کعبہ نہیں دیکھ سکے، اور کئی بڑے غریب مسکین لوگ ہیں، اللہ نے انہیں حج یا عمرے کا موقع عطا فرما دیا۔ تو اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ابراہیم کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا ہے انہیں اللہ ضرور حج کا شرف عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا تھا وہ حج پہ جائیں گے، کچھ چلے گئے کچھ جائیں گے۔ تو یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کی پوری کائنات تک اللہ پاک نے پہنچا دی۔ اور پھر اس کی جزا کیا ہے حج بیت اللہ کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی بے حیائی والی بات نہیں کی، تو وہ واپس ایسے لوٹ کے آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے حج بیت اللہ کرتا ہے، اس کے سارے فرائض واجبات سنتوں کا لحاظ رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے گزرے ہوئے جو گناہ ہیں اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابع الحج والعمرہ، فرمایا حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کرو۔ ایک حج قران ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے، اکٹھا حج و عمرہ یہ بھی کرنا جائز ہے۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، یہ حج اور عمرہ جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ فقیری کو ختم کر دیتے ہیں، وَالذُّنُوبَ، اور یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ یہ غریبی بھی ختم کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی ختم کرتے ہیں۔ کما ينفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسا بھٹی کے اندر لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے، جیسے بھٹی کے اندر ڈالنے سے سونے کا زنگ اتر جاتا ہے، جیسے بھٹی میں ڈالنے سے چاندی صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ عمرہ اور حج بندے کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور بندے کی فقیری کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ بات آپ حیران ہوں گے کہ بندہ حج کرے تو پیسے لگتے ہیں، کیوں جی پیسے خرچ ہوتے ہیں، بندہ فقیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اس کی فقیری ختم کرتا ہے، اس کی فقیری کو اللہ ختم کرتا ہے۔ یہ ہمارے جیسے دنیا داروں کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ کوئی اس وجہ سے حج سے محروم نہ ہو جائے، کو کہے جی میرے پیسے لگ جائیں گے، میرا 10-20 لاکھ روپے خرچ ہوگا تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا،
اللہ بندے کے رزق میں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں جی؟ رزق میں اور اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے تو گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَاتِ ثواب الا الجنہ، فرمایا جو مقبول حج ہوتا ہے نا اس کا اجر ایک ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ فرمایا جس کا حج مقبول ہو اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں جی؟ مقبول حج کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی عطا فرما دی، حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح حج کرے، اور حج مبرور جو ہوتا ہے اس کی آپ کے ذہن میں آئے گا، یہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہم عموماً حج مقبول کرتے ہیں۔ تو حج مبرور کے لیے نشانی ایک علماء نے لکھی ہے، بڑی خوبصورت نشانی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ حج کرنے کے بعد بندے کی ساری زندگی بدل جائے۔ حج کے بعد بندے کی زندگی شریعت محمدیہ کے سانچے میں ڈھل جائے تو سمجھو اس کا حج مقبول ہے، اور اگر اس کے اعمال پہلے سے بھی خراب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے اس کا حج مقبول نہیں ہے۔ اگر حج کرنے کے بعد بندے کی زندگی کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، اگر تقوی پیدا ہو جائے، اگر اللہ کی عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے، اگر گناہوں سے بچنے کی بندے کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، اگر بندہ شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے والا بن جائے تو سمجھو اس کا حج اللہ کریم نے قبول فرما دیا ہے۔ تو حج مقبول کی تعریف علماء نے بالکل سادہ سی کر دی ہے کہ اگر حج کرنے کے بعد زندگی بدل گئی، اگر زندگی میں دین آ گیا، وہ حج باقی رہ گیا، کیونکہ حج کرنا تو آسان ہے، باقی رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں جی؟ حج کرنا آسان ہے لیکن بعد میں اس کو پھر برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا عمل خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتا ہے جس سے حج کا عمل اجر ہی ضائع ہو جائے، تو یہ جنہوں نے حج کر لیا اب اگلا مرحلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حج کو قائم رکھیں، اس حج کو برقرار رکھیں۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا، 9 ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 2 سال پہلے 9 ہجری کو حج بیت اللہ کی فرضیت کا حکم آیا، اور حضور نے اپنی زندگی مبارک میں ایک حج فرمایا۔ کتنے؟ ایک حج۔ یہ معلوماتی باتیں ہیں، یہ بھی سنیں۔ 4 عمرے فرمائے اور ایک حج فرمایا ہے۔ 4 عمرے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک حج جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اور حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس حج کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس حج بیت اللہ آخری حج جو حضور نے فرمایا، اور اس کے اندر کم و بیش جو سیرت میں آتا ہے 1,24,000 حضور کے غلام حضور کے ساتھ تھے، اور اللہ نے وہ منظر دکھایا پھر کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جاتے ہوئے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک میرے آقا ہیں، ایک یار غار صدیق اکبر ہیں، اور غار ثور میں 3 راتیں رہے۔ خوف تھا وہاں پہ جناب والا کافروں کی طرف سے ظلم بربریت تھا، لیکن اللہ نے پھر 9 سال کے عرصے میں 10 ہجری کو جب اللہ کا محبوب مکے میں داخل ہوتا ہے تو کتنے غلام حضور کے ساتھ ہیں؟ 1,24,000 میرے آقا کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے حضور کو عزت عطا فرمائی۔ تو یہ حجۃ الوداع جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اعلانات کر دیے گئے ارد گرد علاقوں میں، شہروں میں، کہ حضور اس سال حج فرمائیں گے، تاکہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا دیا جائے،
دین کے احکام سکھائے جائیں، حج کا طریقہ سکھایا جائے۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور خود اس دفعہ حج پہ جانے والے ہیں تو عاشقوں کی قطاریں لگ گئیں، دور دراز سے مسلمان آنا شروع ہو گئے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مکہ سے نکلے 25 ذی قعدہ کو، یہ جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، 25 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور نے احرام فرمایا، باندھا، نیت کی، احرام کی۔ اور جب لبیک اللہم لبیک کی صدا آتی ہے تو پھر عرب کی زمین نے یہ دیکھا منظر کہ آج اللہ کا محبوب حجۃ الوداع کے لیے جا رہا ہے، اور ایک دفعہ لبیک اللہم لبیک حضور فرماتے ہیں، پیچھے ہزاروں سے زیادہ صحابہ کرام حضور کے پیچھے تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسا خوبصورت ترانہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ نکلنا ہے احرام باندھ کے تو کیا کہتے جانا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ یہ کیسا خوبصورت وظیفہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جب بلندی پہ چڑھتے ہیں تو پھر بھی پڑھتے ہیں، جب اترتے ہیں تو پھر بھی پڑھتے ہیں، جب کوئی راستے میں اور ملتا ہے تو پھر بھی تلبیہ کی آواز آتی ہے۔ تو یہ پڑھتا ہوا یہ لشکر، یہ قافلہ جب مکہ شریف میں 8 دن کا سفر کر کے مکہ شریف میں پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا، سب سے پہلے حضور نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے۔ اب بھی حاجی جب جائیں گے تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ احرام تو ادھر سے باندھ لینا ہے میقات سے پہلے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت کی اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف شروع کیا۔ 7 چکر اللہ کے گھر کے لگانے ہیں، اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود یہ پتھر ہے، کعبۃ اللہ کے کونے کے اندر نصب ہے، اور یہ جنت سے آیا ہے، اور اسے چومنا میرے کریم آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں سے کعبے کا طواف شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے حجر اسود کو حضور نے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد حضور نے کعبے کا طواف شروع فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں بعد میں آپ نے حج کیا نا، تو حضرت عمر یہاں پہ پہنچے جب حجر اسود پر، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے گفتگو فرمائی۔ فرمایا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک۔ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تجھے بھلا کیوں چوم رہا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں کیوں چوم رہا ہوں؟ فرمایا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے ایک دن اپنے آقا کو دیکھا تھا، میرے آقا نے تمہیں چوما تھا، میں تو حضور کی سنت کو ادا کر رہا۔ یہ بھی پھر حجر اسود جو چومتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کچھ تو صرف اس لیے چومتے ہوں گے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کچھ اس لیے چومتے ہوں گے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے ساتھ میرے آقا کے ہونٹ مبارک لگے ہوئے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ حضرت عمر نے جب دیا تو یہ مخاطب کیا، فرمایا میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے، نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ نماز محبت ہے، یہ عشق رسول ہے، اور یہ روایت اتنی امام بخاری نے لکھی ہے، اس سے آگے شروحات کے اندر موجود ہے کہ پاس مولا علی پاک بھی کھڑے تھے۔ اگلی روایت بھی سن لیں، حضرت علی پاس کھڑے تھے
تو انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین ایسے نہ کہیں، ایسے نہ کہیں، یہ پتھر آپ فرما رہے ہیں نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ وہ فرمانے لگے میں نے اللہ کے نبی کو سنا ہے فرماتے ہوئے کہ قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو زبان بھی عطا فرمائے گا، آنکھیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہے پتھر، زبان بھی اللہ دے گا، آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، اور جس جس نے اسے چوما ہوگا یہ اسے پہچان کر اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ پتھر عام پتھر نہیں، یہ جنت سے آنے والا پتھر ہے۔ یہ عام پتھروں کی طرح یہ پتھر نہیں ہے، بلکہ اس کو چومنے سے اللہ قیامت کے دن اس کی سفارش کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا ہے پتھر، ہے پتھر، لیکن اس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے چومنے والے کی بخشش کروائے گا۔ اگر پتھر یہ سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے تو جس نبی کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اس آقا کی بخشش کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس آقا کی سفارش کا عالم کیا ہوگا جس آقا کی خاطر اللہ پاک نے یہ ساری رونقیں بنائی ہیں۔ تو پتھر ہے وہ بھی پتھر۔ اچھا یہ بڑی ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ جو حجر اسود ہے وہ بھی پتھر ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اب وہاں بھی اللہ کا حکم ہے 2 نفل پڑھو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا جہاں ابراہیم کے قدم ہے وہاں مصلی بناؤ، نماز پڑھو، 2 نفل پڑھو۔ حجر اسود کو چومو، حجر اسود کو چومنا سنت ہے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنا واجب ہے۔ تو جس کو ادھر مینا میں کنکریاں مارتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی تو پتھر ہی ہے نا، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ جو چوما جا رہا ہے وہ بھی پتھر ہے، جس کو جوتے پڑ رہے ہیں وہ بھی جوتے تو میں نے مبالغتاً کہا ہے نا، کئی حاجی مار بھی دیتے ہیں، جن کو زیادہ غصہ ہوتا ہے وہ پھر جوتا بھی مار دیتے ہیں۔ تو وہاں پر ہاں جی وہاں پر جس کو پتھر لگ رہے ہیں، کنکریاں لگ رہی ہیں، جس پر غضب کا اظہار ہو رہا ہے وہ بھی پتھر، پتھر کے بنے ہوئے ستون، اور جس کو دنیا چوم رہی ہے وہ بھی پتھر، اور جسے مقام ابراہیم کہا گیا وہ بھی پتھر۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو چوما جا رہا ہے دونوں پتھر۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ایک پتھر کو مارنا عبادت، ایک پتھر کو چومنا عبادت۔ کہا بات پتھر کی نہیں، بات نسبت کی ہے، جس کی نسبت شیطان سے ہو جائے اسے مارنا عبادت ہے، اور جس کی نسبت محمد عربی سے ہو جائے اسے چومنا عبادت ہے۔ کیوں جی؟ بات نسبت کی ہے، جس کی نسبت اچھی جگہ سے ہو جائے وہ اچھا بن جاتا ہے۔ حجر اسود کو چومنے سے ثواب ملتا ہے، اسے کنکر مارنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ نسبت ہے جس نے حجر اسود کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ کر دیا، اور یہ شیطان کی نسبت ہے جس نے ان جمرات کو، ان پتھروں کو گھٹیا بنا دیا۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ حجر اسود کو چومو، چومنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ حجر اسود کو چومنے سے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بس دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ منظر نصیب فرمائے، وہ رونقیں، وہ برکتیں، وہ انوار و تجلیات، وہ رحمتیں، وہ اللہ سب کو یہ نظارے بار بار نصیب فرمائے۔ سرکار نے حجر اسود کو چوما، 7 چکر لگائے۔ پہلے 7 چکر اکڑ کے لگانا، اکڑ کے لگانا، حالانکہ اکڑ کے چلنا گناہ ہے، لیکن 2 جگہ ایسی ہیں جہاں اکڑ کے چلنا ثواب ہے۔ کیوں جی؟ ایک مسلمان کی کافر سے جنگ ہو تو اکڑ کے چلنا ثواب۔ اگر کعبے کے اندر عمرہ کرنے، حج کرنے گئے ہیں، پہلے 3 چکر اکڑ کے لگانا سنت رسول ثواب،
اس سے پہلے جب مسلمان عمرہ کرنے آئے تو کافروں نے کہا اب مسلمان جو ہے نا یہ اب لڑنے کے لیے نہیں رہے، ان میں طاقت کوئی نہیں رہی لڑنے کی، کمزور ہو گئے۔ دیکھو نا جسم کمزور ہیں، بیچارے چلتے بھی مشکل سے ہیں، تو حضور نے فرمایا ذرا اکڑ کے پہلے 3 چکر لگاؤ، ان کو پتہ چل جائے مسلمان ابھی کمزور نہیں ہوئے، کفر سے لڑنے کی طاقت ابھی موجود ہے۔ پہلے 3 چکر آج بھی اکڑ کے لگانا جسے رمل کہتے ہیں، یا اللہ یہاں اکڑ کے چلیں تو یہ گناہ کا باعث بنتا ہے، اگر وہاں اکڑ کے چلیں تو وہاں ثواب کا باعث بنتا ہے۔ فرمایا جہاں میرے محمد نے اکڑ کے چلا ہے، ہم تمہیں نہیں دیکھتے، ہم تو یار کی اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ میرا محبوب اکڑ کے چلا، محبوب کے یار اکڑ کے چلے تو ایسے چلنا عبادت، اور جہاں حضور نے منع کر دیا وہاں اکڑ کے چلنا گناہ، تو پہلے 3 چکر رمل کرنا ہے، اکڑ کے لگانے ہیں۔ پھر جب یہ پورا ہو گیا پروسیس تو پھر کیا کرنا ہے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے، جو پہلے میں نے عرض کر دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یہاں 2 نفل پڑھو جہاں ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ دیکھو نبی کے قدم جس جگہ لگ جائیں وہ جگہ کتنی مقدس ہو جاتی ہے۔ قدم نہیں، قدم کا نشان ہے وہ، کیوں جی وہاں قدم کا نشان ہے، ابراہیم کے قدم کے نشان کا یہ عالم ہے، تو ابراہیم کے تلووں کا عالم کیا ہوگا۔ مقام نبوت کو سمجھیں، غور کریں نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے نبی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ جناب ابراہیم کا قدم لگا، نشان کا یہ مقام ہے، تو ابراہیم کے قدم کا مقام کیا ہوگا؟ اگر قدم کا یہ مقام ہے تو ابراہیم کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ابراہیم کے سر کا یہ عالم ہے تو جو سارے نبیوں کا سردار ہے میرے آقا کے قدموں کے نشان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے عزت عطا فرمائی، 2 نفل پڑھے، حضور نے خود نفل پڑھے وہاں، اور پڑھ کے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے پھر اس کو حجر اسود کو چوم کر پھر صفا مروہ کی سعی کی، مقام یہ صفا سے شروع کر کے مروہ تک 1 چکر، پھر اس طرح 7 چکر لگانے ہیں، اور 2 جہاں سبز لائٹیں ہیں وہاں دوڑنا ہے مردوں نے، عورتوں نے نہیں دوڑنا۔ ویسے سنت عورت کی ہے، سنت تو حضرت ہاجرہ کی ہے نا، لیکن اب وہاں عورتیں دوڑیں گی نہیں، مرد دوڑیں گے کیونکہ کہیں بے پردگی نہ ہو۔ سنت عورت کی ہے لیکن اللہ نے زندہ رکھا مردوں کی وجہ سے، فرمایا دوڑ کے جاؤ۔ اب بڑے بڑے جناب وہاں پڑھے لکھے PhD اسکالر جو یہاں بیٹھتے ہوئے بھی کپڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں، جو یہاں لیٹے ہوئے بھی کپڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں، جو یہاں اپنی ہر جناب اپنا سٹیٹس اس کو برقرار رکھتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے اور دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں جناب بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، 2 چادریں، ایک باندھی ہوئی ہے ایک اوپر لی ہوئی ہے، اور پکڑ کے دوڑے جا رہے ہیں۔ میں کیا واہ مولا، انہاں سکالراں دیاں دوڑاں لوا چھڑیاں۔ ہاں جی، جو کہتے تھے ہمارا سٹیٹس بڑا بلند ہے، فرمایا دوڑو، 2 چادریں ہیں، ایک باندھی ہوئی ہے، ادھر تم جو بابا دھوتی باندھتا ہے اس کا مذاق اڑاتے تھے نا، تم ایک دھوتی والے کا مذاق اڑاتے تھے، ہم نے قمیض بھی تمہاری اتروا دی ہے۔ اب ایک چادر باندھ کر، ایک چادر اوپر لے کر، یہ 2 لائٹیں جہاں آ جائیں، بڑے بڑے مہذب لوگ دوڑ رہے ہیں، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہی بتانا چاہتے ہیں ہماری بارگاہ میں صرف عقل لے کے نہ آنا، اللہ اور اس کے رسول کا عشق لے کے بھی آنا۔ یہ حج عشق کی پریکٹس ہے۔ کمبلے جلے، نہائے بھی نہیں، بال نہیں کاٹے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، ناخن بڑے بڑے ہو گئے، داڑیاں بڑی بڑی ہو گئیں، جناب بال بڑے بڑے، سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، جناب والا نہائے نہیں کئی دن ہو گئے، خوشبو نہیں لگائی، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، یا اللہ یہ کیا منظر ہے؟ یہاں نہانا عبادت، وہاں
اس طرح کے بدبودار رہنا عبادت، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہاں عقل غالب تھی، یہاں عشق غالب ہے۔ کیوں جی؟ اکیلی، اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ ارے اکیلی عقل بندے کے کامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، عقل اس وقت کامل ہوتی ہے جب عقل کے اندر عشق مصطفیٰ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ کئی صرف عقل کی بات کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ عقل اور علم اکیلا ہو تو شیطان بنتا ہے، اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لیں، اکیلا علم ہو تو بندہ شیطان بنتا ہے۔ فتویٰ نہیں لگانا، ابھی پوری بات سن لیں۔ اکیلا علم ہو تو بندہ شیطان بنتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ عشق نبی ہو تو ابو بکر صدیق بنتا ہے۔ اگر عقل اور علم کے ساتھ عشق رسول ہو فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان غنی بنتا ہے، حیدر کرار مولا علی بنتا ہے، اور کربلا والا حسین بنتا ہے۔ اگر اکیلی عقل ہو تو شیطان بنتا ہے، ابو جہل ابو لہب بنتا ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے اکیلی عقل لے کے نہ آنا، مصطفیٰ کے پیار کی خیرات لے کے آنا۔ اور حج عشق کی ایک داستان ہے، حج عشق کی داستان ہے۔ دوڑ لگا دی، صفا مروہ کی صحیح کی، حضور نے بھی عمل کیا، صحیح فرمائی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج، یہ عمرہ تھا، حج کا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ کتنے؟ بولیں ذرا کتنے؟ یہ قربانی آ رہی ہے نا۔ کئی بڑے بڑے دانشور آئیں گے، او جی جڑے تسی پیسے جو قربانی کرنی ہے تسی کسی غریب نو دے دو، بیچارے نو۔ فون آتے ہیں میرے پاس کہ وہ جی پیسے ہم کو غریب بیچارہ یتیم ہے، بیوہ ہے، اس کو دے دیں۔ میں نے کہا جناب آپ نے جو موبائل 40,000 والا لیا ہے وہ 2,000 کا لے لیں، 38,000 کسی غریب کو دے دیں۔ کیوں جی آسان نہیں کام؟ جو آپ نے کوٹھی بنائی ہے 5 کروڑ کی، وہ 5-6 لاکھ میں بھی 2 کمرے بنا لیں، باقی غریبوں میں بانٹ دیں۔ جب قربانی کی بات آتی ہے کہتے ہو غریبوں کو دے دو۔ قربانی غریب کو دینے سے، نقدی دینے سے قربانی نہیں ہوتی، جانور لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیرنے سے قربانی ہوتی ہے۔ حضور نے کتنی فرمائی؟ 63۔ 100 قربانی تھی حضور کے پاس، 100 بڑے جانور اونٹ، 63 خود ذبح کیے، اور باقی 37 جو جانور تھے وہ مولا علی نے ذبح فرمائے۔ 100 قربانی، اور ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو سرکار نے پھر کتنی ذبح کر دی؟ 700 نہ بن گئی، 700 قربانیاں حضور نے وہاں فرمائی مینا کے اندر۔ اور عجیب منظر یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے، نہر کرنا، بکری بھیڑ وہ تو آسانی سے ہو جاتی ہے، بڑا جانور 5-7 بندے ہوں اور وہ بھی مضبوط ہوں، وہ اگر پکڑیں قابو کریں، کوئی جناب رسیاں ڈالیں تو وہ پھر جانور ذبح ہوتا ہے، بڑا جانور۔ لیکن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ الازہری، انہوں نے یہ سیرت ضیاء النبی شریف کے اندر انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب حضور لے کر چھری باہر آئے نا خیمے سے، ہائے ہائے، خیمے سے چھری لے کے باہر آئے نا ذبح کرنے کے لیے، نہر کرنے کے لیے، تو اونٹوں نے دوڑ لگائی، ہر اونٹ آ کے گردن آگے رکھ دیتا اور اس کی تمنا ہوتی حضور پہلے مجھے ذبح فرما دیں۔ اور امیر خسرو بہت بڑے ایک بزرگ ہیں، گزرے ہیں سلسلہ چشتیہ کے، انہوں نے فارسی کا شعر ہے، اب فارسی تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، چلو ترجمہ ہم نے پرانی پڑھی ہوئی ہے، 2-4 کتابیں، وہ کہتے ہیں ہم آہوان صحرا، ہم آہوان صحرا،
سر خود نہاد بر کف ہم آہواں نے صحرا سر خود نہاد بر کف با امید آنکے روزے بشکار خواہی آمدے با امید آنکے روزے بشکار خواہی آمدے۔ کیوں جی سمجھ آئی نہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیں ویسے کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں ہما آہوان صحرا، آہو کہتے ہیں ہرنی، صحرا کے سارے ہرن، سرے خود نہادہ برکف کہتے ہیں اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ گئے، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، اس امید پر کہ کبھی تو یار شکار کرنے آئے گا۔ ہر جانوروں کو پتہ ہے، جسے مقام نبوت کا پتہ نہیں وہ جانور بھی نہیں ہے، اسے جانور کہنا جانور کی توہین ہے۔ جسے رسول اللہ کے مقام کا پتہ نہیں، رب تعالیٰ نے جانوروں کے اندر نبی کا پیار رکھا ہے، نبی کا عشق رکھا ہے اور نبی کا ادب رکھا ہے۔ جانور اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور حضور نے کوئی رسی نہیں باندھی، 63 اونٹ ذبح فرمائے، ہر اونٹ گردن خود رکھ دیتا، میرے آقا اسے ذبح فرما دیتا۔ یہ محبت کا منظر مینا کے اندر دنیا نے دیکھا۔ حضور نے 100 قربانی فرمائی اور بتایا کہ یہ آخری حج ہے۔ حضور نے اشارہ دیا، فرمایا اب ہو سکتا ہے ہماری ملاقات دوبارہ نہ ہو، یہ نصیحتیں سن لو، یہ باتیں سن لو جو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کر رہا ہوں، ان باتوں پہ گواہ ہو جاؤ، جب قیامت کا دن آئے تو یہ گواہی دینا یا اللہ تیرے نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور ایک جملہ صرف سن لیں، جب حضور نے خطبہ دیا نا حجۃ الوداع کا، ایک جملہ سنیں، دل کی تختی پہ لکھیں، خطبہ بڑا لمبا ہے، سارا تو بیان نہیں ہو سکتا، ایک جملہ جو وقت کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، زمانہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ حضور نے پاؤں کے نیچے رکھ کے رون دیا۔ ساری جاہلیت کے کام اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ شراب جاہلیت کا کام تھا، میرے نبی نے مٹا دیا، قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ سود جاہلیت کا کام تھا، نبی نے فرمایا میرے قدموں کے نیچے۔ لوگ زنا کاری کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا یہ میرے قدموں کے نیچے۔ زمانہ جاہلیت کی ساری رسمیں، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، فرمایا سب میرے قدموں کے نیچے ہے۔ میں نے اگر دنیا کو دیا ہے تو دنیا کو خیر کا پیغام عطا فرمایا۔ حضور نے تو رکھا قدموں کے نیچے، کیوں جی؟ اور ہم اس کو پھر سر پہ رکھ رہے۔ جو رسمیں حضور نے ختم کی تھیں آج ہم ان کو پھر دوبارہ نئے سرے سے زندہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں حجۃ الوداع سرکار نے جو پیغام دیا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے اللہ کے محبوب نے منع فرما دیا۔ جو زمانہ جاہلیت کی رسومات ہیں، حضور نے ان سب رسومات کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا ہے، اور ہم پھر ان کو دوبارہ وہ تو ہیں ہی، ہم نے کچھ اور نئی بھی نکال لی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی رسومات کے ساتھ ہم نے اور بھی بہت ساری رسومات نکال لی۔ یہ باتیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک نکاح ہے، نکاح یہ سنت ہے کہ نہیں؟ بولیں، جنہاں کا نہیں ہوا وہ بولو، کیوں جی؟ جن کا نہیں ہوا وہ خوشی سے بولیں گے، ابھی شاید قبولیت کی گھڑی ہو ہی جائے۔ تو یہ سنت ہے اور بعض مقامات پہ واجب ہے، اس کا وجوب بھی ہے، اگر گناہ کا اندیشہ ہو تو واجب ہے۔ تو یہ جو نکاح ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے،
تو ہم نے اس کے اندر جو خود اپنے پاس سے جاہلیت کی رسمیں اور کچھ ہندوؤں کی رسمیں، کچھ یہودیوں کی رسمیں، کچھ عیسائیوں کی رسمیں جو ہم نے خود شامل کر لی ہیں، کیا ان سے اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ تو ہم کیوں نہیں ختم کرتے؟ زمانہ جاہلیت سے بھی بڑھ کر گندی رسومات ہم نے ایک نیکی والے کام میں شروع کر دی ہیں، اور ہمیں افسوس سب سے بڑا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ رسم حنا کے نام پر رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور کبھی تیل کے نام پر، کبھی مہندی کے نام پر، کبھی دودھ پلائی کے نام پر، کبھی کسی طریقے سے حضور کی سنت کا مذاق اڑا کر جب نکاح پڑھانے کے لیے امام صاحب کو لے جاتے ہیں، قاری مجاہد صاحب کو، یہ کہتے ہیں جی حق مہر کتنا؟ وہ کہتے ہیں جی حق مہر شرعی۔ کیا حق مہر شرعی؟ صرف حق مہر ہی شرعی رہ گیا ہے، باقی کوئی کام شرعی نہیں ہے۔ آؤ مٹاؤ ان رسموں کو، دنیا کو راضی نہ کرو، اللہ کو راضی کرو، مدینے والے آقا کو راضی کرو۔ یہ پیغام اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ